معاشر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت مسنا بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ. 10ویں سال نبوت کے موسم حج کا ذکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں سالہ سال کے معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے حج پر آئے زائرین کے خیموں کا شہر آباد تھا. مختلف قبائل کو دعوت توحید دیتے ہوئے آپ ایک ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی، اور اس میں چند نہایت معزز اور ذی وجاہت اشخاص مصروف گفتگو تھے. حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں اور اہل فارس کے پڑوسی ہیں. جواب دینے والا ایک قدآور اور باروب آدمی تھا. اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھی جو 2 حصوں میں منقسم ہو کر اس کے سینے پر لہرا رہی تھی. حضرت ابو بکر کو مان کچھ یاد آ گیا. انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروخ بن عمر ہو؟ اس نے کہا، تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروخ ہی ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہانی بن قبیسہ، مسنا بن حارثہ اور نعمان بن شریک ہیں. حضرت ابو بکر جو عرب کے تمام قبیلوں اور ان کے انساب سے خوب واقف تھے، ان لوگوں کو پہچان گئے اور حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ لوگ اپنے قبیلے کا خلاصہ ہیں اور ان سے بڑھ کر معزز ان کی قوم میں کوئی نہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے مفصل گفتگو کروں. حضور نے فرمایا، ضرور. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر مفروخ کی طرف متوجہ ہوئے. وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنے قبیلے کی ناک تھے. جواب دینے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر نے کہا، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ مفروخ بولا، ہم لوگ 1000 سے زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی کم تعداد نہیں. صدیق اکبر نے کہا، ان لوگوں کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ مفروخ نے جواب دیا، ہم اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مقدر بہرحال اس کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر نے پوچھا، تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے مابین جنگ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مفروخ نے کہا، جب ہم جنگ پر آ جاتے ہیں تو کچھ نہ پوچھو کہ ہمارے غضب کا کیا عالم ہوتا ہے. حالت غیظ میں ہم کس طرح دشمن سے ٹکراتے ہیں یہ بھی بس ہم ہی جانتے ہیں. ہم اپنے گھوڑوں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور فتح و شکست تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی ہار بھی جاتے ہیں. اس کے بعد مفروخ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، تم مجھے قریش کے قبیلے سے معلوم ہوتے ہو، کیا میرا قیافہ درست ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ہاں بھائی، تمہارا قیافہ درست ہے، تم نے رسول اللہ کے بارے میں سنا ہوگا. وہ حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آپ ہی ہیں. مفروخ نے کہا، ہاں ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے. پھر وہ حضور سے مخاطب ہو کر بولا، اے قریشی بھائی، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر آپ پر اپنے کپڑے کا سایہ کر کے قریب کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں لوگوں تک اللہ کے احکام بلا روک ٹوک پہنچا سکوں. قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، باطل پر اڑ کر حق سے روگردانی کی، اور اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز ہے.
اور تعریف کے لائق ہے۔ مفروخ نے پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور نے قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق مت قتل کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، اگرچہ کسی رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ سے جو بھی عہد کرو اس کو پورا کرو۔ مفروخ یہ آیات سنتے ہی بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو کچھ تم نے سنایا یہ ہرگز زمین کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کلام زمین والوں میں سے کسی کا ہوتا تو ہم یقیناً پہچان لیتے۔ خدا کی قسم، تمہاری دعوت سراسر بھلائی ہے۔ اس قوم نے جھوٹ بولا اور زیادتی کی جس نے تمہیں جھٹلایا۔ کیوں ہانی، میں ٹھیک کہتا ہوں۔ ہانی بن قبیصہ بھی قرآن حکیم کی معجز بیانی سے مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے مفروخ کی تصدیق کی اور حضور سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، تم نے جو کلام سنایا بلا شبہ و تعریف کے قابل ہے، لیکن تم سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ ہمارا قبیلہ یہاں موجود نہیں، اس لیے ان کے مشورے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہر صورت ہم تمہاری دعوت پر غور و فکر کریں گے۔ یہ ہمارے سردار و سپہ سالار مسنا بن حارثہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کر لو تو بہتر ہوگا۔ مسنا ایک جوان رانا تھے، ان کے گھٹے ہوئے فولادی جسم، سرخ و سفید رنگت اور دلکش قد و قال کو دیکھ کر مان یہ تاثر ابھرتا کہ فی الواقع وہ کوئی رئیس ابن رئیس ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عقابی چمک تھی اور چہرے پر غور و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ قرآن حکیم کی سحر آفریں بلاغت نے انہیں دم بخود کر دیا تھا۔ جب ہانی نے ان کا نام لیا تو وہ چونک پڑے اور حضور سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، میں نے جو حیرت انگیز کلام آپ کے منہ سے سنا، خدا کی قسم ایسا پسندیدہ کلام اس سے پہلے کبھی میرے کانوں میں نہیں پڑا۔ ہانی نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہم فارس کے پڑوس میں آباد ہیں اور وہاں ہمارا قیام کسرا کی خوشنودی پر منحصر ہے۔ ہمارا اس سے معاہدہ ہے کہ ہم اس سے سرکشی نہیں کریں گے اور نہ اس کے کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بات کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کسرا کو ناگوار گزرے اور وہ ہمیں پیس کر رکھ دے۔ فارس کے حکمران بڑے جابر ہیں اور نرمی یا عفو کے بالکل قائل نہیں۔ ہم عرب کے قرب و جوار کے حاکموں کے مقابلے میں تو آپ کی اعانت کر سکتے ہیں، لیکن کسرا کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے ہم آپ کی دعوت کو مکمل طور پر قبول کرنے سے معذور ہیں۔ حضور نے مسنا کا جواب سن کر فرمایا، اے شیبانی بھائی، تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں ہے بشرطے کہ تم سچے ہو، لیکن جزوی اعانت اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر تمہیں حق کا اعتراف ہے تو سارے کا سارا دین قبول کرنا ہوگا۔ کسرا اور اسلام کی اطاعت بیک وقت ممکن نہیں۔ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو اس کی چاروں طرف سے محافظت پر کمر بستہ ہو۔ یہ فرما کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ یہ ہے وہ واقعہ جس میں بنو شیبان کے شہ سوار مسنا بن حارثہ کا نام پہلی بار صفحہ تاریخ پر نمودار ہوتا ہے، اور پھر شب و روز کی گردش کے ساتھ یہ واقعہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، یہاں تک کہ 11 برس گزر گئے۔ 10 نبوت سے 9 ہجری تک زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ اس دوران میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارض مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ بدر، احد، خندق اور خیبر کے معرکے گزر چکے۔ حدیبیہ کی صلح نامہ سے فتح مبین کی راہ ہموار ہو چکی۔ کج کلاہان عالم کو اسلام کی دعوت بھیجی جا چکی
اور پھر بلا کر مکے کی سرزمین نے جو کبھی توحید کے دائی اعظم پر تنگ ہو گئی تھی، 8 ہجری میں اپنے در یتیم کے جاہ و جلال اور فتح و اقبال کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مرکز عرب مکہ معظمہ پر پرچم اسلام لہرانے سے سارا عرب ہل کر رہ گیا۔ دشمنان اسلام پر ہیبت حق طاری ہو گئی، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں خم ہو گئیں، اور وہ حق کی صداقت اور عظمت کی شہادت دینے کے لیے عرب کے کونے کونے سے جوخ در جوخ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ 9 ہجری میں اس کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ قیصر اور کسریٰ کی ہیبت کا طلسم بھی اب پاش پاش ہو چکا تھا۔ عرب کی شمالی سرحد پر آباد عرب قبائل اب اس طلسم کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہی بنو شیبان جنہوں نے کبھی رحمت عالم کی دعوت کو حق سمجھتے ہوئے بھی کسریٰ کے خوف سے قبول نہیں کیا، ان کے دل اب اسلام کی حقانیت اور عظمت نے مسخر کر لیے۔ جب انہوں نے دیکھا دوسرے قبائل کے پیر و جوان، زن و مرد غول کے غول لپک لپک کر رسول عربی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھے اور اپنا ایک وفد اظہار اطاعت کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس وفد کی قیادت مسنا بن حارثہ کر رہے تھے، وہی مسنا جن کے پاس 11 برس پہلے ایک دن رحمت مجسم خود چل کر گئے تھے، لیکن وائے قسمت کہ مجوسیوں کی قاہرانہ قوت کے خوف سے وہ اس دن سبقت فی الاسلام سے محروم رہ گئے۔ آج وہ اسی رحمت مجسم کا طوق غلامی پہننے دور دراز کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا یادگار اور تابناک دن تھا۔ اس دن وہ اسلام کی شمشیر براں بن گئے، شمشیر براں جو دم آخر تک حق کی حمایت کے لیے بے نیام رہی۔ حضرت مسنا بن حارثہ کا تعلق بنو شیبان سے تھا، جو عدنانی نسل کے مشہور قبیلہ بنو بکر بن وائل کی ایک شاخ تھا۔ ظہور اسلام کے وقت عرب کی شمالی سرحد اس دور کی 2 عظیم الشان سلطنتوں کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ عراق سے مغرب کی طرف کا علاقہ روم کی بازنطینی حکومت کی زیر تسلط تھا، اور اس سے مشرق کی جانب جو علاقہ تھا وہ ایران کی ساسانی سلطنت کے زیر نگی تھا۔ عراق سے متصل علاقے میں آباد عربی قبائل ایرانی حکومت کے باج گزار یا زیر اثر تھے، اور شام سے ملحق علاقے میں بسنے والے قبائل رومی حکومت کی اطاعت اور حمایت کا دم بھرتے تھے۔ بنو شیبان اول الذکر قبائل میں شامل تھے اور مدتوں سے ایرانی اقتدار کی چکی میں پس رہے تھے۔ وہ بڑے شجاع اور جنگجو لوگ تھے، عربی غیرت اور حمیت کا بھی ان میں فقدان نہ تھا، لیکن عرب میں کوئی ایسی طاقتور اور منظم حکومت نہیں تھی جو شاہان ایران کی محیط قوت سے ٹکر لے سکے، اس لیے وہ ایرانی سلطنت کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ ایران کا یہی رعب اور دبدبہ تھا جس نے 10 نبوت میں بنی شیبان کے سرداروں کو رسول عربی کا حلقہ بگوش ہونے سے روکا تھا۔ تاہم ایران کے مطیع ہوتے ہوئے بھی بنو شیبان نے اپنا تعلق عرب سے نہ توڑا تھا۔ انہیں اپنی عربی نژاد ہونے کا گہرا احساس تھا، اسی لیے وہ دوسرے عرب قبائل کی طرح ہر سال حج کے لیے مکہ پہنچتے تھے۔ مسنا اپنے قبیلے کے سرکردہ رئیسوں میں سے تھے اور بڑے شجاع اور نڈر آدمی تھے۔ وہ جنگی معاملات میں کمال درجے کی سوجھ بوجھ رکھتے اور اپنی فراست، اثبات رائے، دور اندیشی اور تدبیر و حکمت کی بدولت نہ صرف بنو شیبان کی آنکھوں کا تارا تھے، بلکہ پڑوس کے قبائل بھی ان کے مضبوط کردار اور شخصیت کے مترف اور مداح تھے۔ 8 ہجری میں مکے پر پرچم اسلام بلند ہوا، اور پھر حنین میں بنو حوازن کے جنگجوؤں کی قوت پارا پارا ہو گئی، تو مسنا کی دور بین نگاہوں نے بھانپ لیا کہ عرب میں ایک نئی قوت ابھری ہے جس کے جلوم حق و صداقت بھی ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی تائید بھی ہے۔ کسریٰ کی قوت قاہرہ کی دہشت اب ان کے دل سے اکثر کافور ہو گئی، اور انہوں نے بصرت تمام اپنے آپ کو رسول عربی کے قدموں پر گرا دیا۔ ارباب سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ قبول اسلام کے بعد مسنا نے کتنی مدت مدینہ منورہ میں قیام کیا، تاہم قرائن سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہ کر فیضان نبوی سے ضرور بہرایاب ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کا بعد کا کردار ایک راسخ العقیدہ مثالی مسلمان اور سراپا عمل مجاہد کا کردار ہے۔ ایسے کردار کی تخلیق میں عصر نبوت کی کار فرمائی بعید از قیاس نہیں بلکہ اس کا غالب امکان ہے۔ 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے تو دفتن سارے عرب میں فتنے ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مرتدین کا ایک طبقہ مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی جیسے نبوت کے جھوٹے مدعیوں کا معتقد ہو کر اسلام سے پھر گیا۔ دوسرا طبقہ نماز اور زکوٰۃ میں کمی کا مطالبہ کرنے لگا، اور تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی سے یکسر منکر ہو گیا۔ انصار مدینہ، قریش مکہ اور بنو ثقیف کے سوا بہت ہی کم قبیلے ایسے تھے جن کے سب یا بعض آدمی مرتد نہ ہو گئے ہوں۔ نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا نازک وقت تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فقید المثال استقامت اور عزم و ہمت سے کام لیا اور مرتدین کے سامنے جھکنے یا انہیں کسی قسم کی رعایت دینے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 11 لشکر مرتب کیے اور انہیں مختلف علاقوں کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ان میں سے ایک لشکر کی قیادت حضرت علا بن عبداللہ حضرمی کر رہے تھے، جو بحرین کے مرتدین کا قلعہ قما کرنے پر مقرر ہوئے۔ بحرین بنو شیبان کے مسکن کے قریب تھا۔ اہل بحرین نے شیبانی جنگجوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی بہت کوشش کی، لیکن مسنا بن حارثہ کوہ گراں بن کر ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی حمایت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنے قبیلے کے کسی فرد کو مرتدین کی امداد کے لیے نہ جانے دیا۔ جب علا نے بحرین میں مرتدین کو شکست دی تو مسنا بھی بنو شیبان کو لے کر ان کے ساتھ جا ملے اور شکست خوردہ مرتدین کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ یہ مسنا ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس علاقے میں فسادی عناصر کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ مرتدین کا مکمل استحصال ہو گیا اور اسلامی حکومت کا تسلط تمام عرب پر پوری طرح بحال ہو گیا۔ تو مسنا نے ایران کے مجوسی ستم شعاروں کے خلاف اس محتم بشان جدوجہد کا آغاز کیا جس نے چند ہی سال کے اندر کسروی سطوت و اقتدار کی بساط لپیٹ کر رکھ دی۔ 12 ہجری میں مسنا نے ایرانیوں کے خلاف جس جدوجہد کا آغاز کیا اس کے کئی محرکات تھے۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ایرانی حکام اپنے مقبوضہ یا زیر اثر عرب علاقوں کے باشندوں سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ ان کی تذلیل و تحقیر اور استحصال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان عربوں کی معاش کا انحصار زیادہ تر کاشتکاری پر تھا۔ جب وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے فصل تیار کر لیتے تو ایرانی حکام آتے اور سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے اور عربوں کو بخشش کے طور پر چند سکے دے جاتے۔ اس ذلیل برتاؤ اور بدترین استحصال کے بعد عرب ایرانیوں سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں سلطنت ایران سیاسی خلفشار میں مبتلا ہو گئی۔ ایرانی امراء ایک دوسرے کے خلاف محلاتی سازشوں میں اس حد تک الجھ گئے کہ 4 سال کے عرصے میں تخت ایران پر 9 بادشاہ کے بعد دیگرے بٹھا چکے تھے اور ہر نئے بادشاہ نے اپنے مخالفین کا بے دریغ قتل عام کیا۔ مسنا ایران کے حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے تھے اور بجا طور پر محسوس کرتے تھے کہ اب ان ستم شعاروں سے پرانے بدلے چکانے اور ان کی حکومت کا جوا گردن سے اتار پھینکنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسلام نے ان کے جذبات حریت کو اور بھی جلا بخشی اور اپنی پشت پر ایک مضبوط عرب حکومت کی موجودگی نے انہیں ولولہ تازہ عطا کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ایرانیوں کی قوت میں کمزوری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی شمشیر قارچگاف بے نیام کر لی اور اپنے قبیلے کو منظم کر کے عراق عرب کے ایرانی مقبوضات پر طوفانی دھاؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ دوسرے عرب قبائل کے جواں مردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا
اور ایرانی زمینداروں اور جاگیرداروں پر پے بے پے حملے کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ مسنا کے ساتھیوں میں سوید بن قطبہ اجلی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مسنا ہیرا کی جانب سے ایرانیوں پر یلغار کرتے اور سوید ابلا کی طرف سے اس طرح جو کچھ ان کے ہاتھ لگتا اٹھا لاتے۔ اگر ایرانی جی کھڑا کر کے ان کا تعاقب کرتے تو وہ دور صحرا میں گھس جاتے اور ایرانیوں کو بے نیل و مرام واپس جانا پڑتا۔ ایران کے خلاف عربوں کی یہ جدوجہد ایک قسم کی چھاپہ مار جنگ تھی۔ اس کے دوران میں مسنا نے ایرانی حکام کی بھی خوب گوش مالی کی، جنہوں نے بحرین میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مرتدین کی مدد کی تھی۔ مسنا نے آہستہ آہستہ اپنی ترک تازیوں کا سلسلہ خلیج فارس کے ساتھ ساتھ بجانب شمال فرات کے دہانے تک پھیلا دیا اور جاں بجا ایرانی دستوں اور ان کے حامی قبائل کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مرتدین کے استحصال کے بعد ابھی اپنے آئندہ لائے عمل کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ انہیں مسنا کا ایک طویل خط ملا، جس میں انہوں نے اپنی مہموں کے حالات لکھ بھیجے اور خلیفۃ الرسول سے استدعا کی کہ وہ ان کی مدد کے لیے فوراً فوج روانہ کریں۔ ایرانی حکومت ڈاواں ڈول ہو رہی ہے اور اس پر ضرب لگانے کے لیے حالات نہایت سازگار ہیں۔ یہ خط لکھنے کی ضرورت مسنا کو اس لیے محسوس ہوئی کہ ان کے پے در پے حملوں نے ایرانیوں کو ہوشیار کر دیا۔ بلا شبہ سیاسی خلفشار نے ان کی قوت و مدافعت کو ضعف پہنچایا تھا، لیکن آخر وہ صدیوں پرانی ایک عظیم سلطنت کے وارث تھے، اس لیے ایسے گئے گزرے بھی نہ تھے کہ چند ہزار چھاپہ مار عربوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں۔ چنانچہ انہوں نے عربوں کی مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مسنا کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ خلافت اسلامیہ کے سربراہ سے مدد مانگی جائے، کیونکہ لامحدود وسائل کی مالک ایک سلطنت سے ایک سلطنت ہی مؤثر طور پر نبرد ہو سکتی تھی۔ چھاپہ مار دستے نہ تو کسی علاقے پر مستقل تسلط قائم رکھ سکتے تھے اور نہ وہ دور دراز علاقوں تک رسد اور دوسری ضروریات جنگ کی نقل و حمل کا بندوبست کر سکتے تھے۔ مسنا کسروی سطوت و اقتدار کی کمر توڑنے کے لیے اس قدر بےتاب تھے کہ خط بھیجنے کے بعد خود بھی برق رفتاری سے چل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے اور بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر ایران کی سیاسی انقلابات اور اپنی مہموں کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی باتیں بڑے غور اور ہمدردی کے ساتھ سنی اور پھر اہل الرائے اصحاب سے مشورے کے بعد انہیں یقین دلایا کہ ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اس موقع پر مسنا نے حضرت ابوبکر صدیق سے درخواست کی کہ انہیں اسلامی حکومت کی طرف سے باضابطہ طور پر اپنی قوم کا سردار مقرر کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے ان کی درخواست منظور کر لی اور انہیں بنو شیبان کی امارت کا فرمان عطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ہدایت کی کہ واپس جا کر بنو شیبان اور ان کے حلیف قبائل کو وسیع بنیادوں پر منظم کریں اور مدینے سے کمک پہنچنے کا انتظار کریں۔ علامہ زری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مسنا نے وطن واپس جا کر سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی جو ابھی تک عیسائی یا بت پرست تھے۔ ان کی تبلیغ سے یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بنو شیبان اور دوسرے حامی قبائل کو ساتھ لے کر ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ عراق کا رخ کیا اور دریائے دجلہ فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں ایرانیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ تاہم کمک ملنے سے پہلے انہوں نے اپنے آدمیوں کو کسی بڑی جنگ میں الجھنے کی ممانعت کر دی، کیونکہ یہی خلیفۃ الرسول کی ہدایت تھی۔ مسنا کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مخلص مسلمانوں پر مشتمل ایک مضبوط لشکر فی الفور مسنا کی مدد کے لیے پہنچے اور پھر انہیں ساتھ لے کر عراق عرب میں منظم طریقے سے پیش قدمی کریں۔ حضرت خالد ارتداد کی جنگوں سے تازہ فارغ ہوئے تھے اور ان کی ماتحت لشکر کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ اس کا کثیر حصہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر کی ہدایت تھی کہ وہ اپنے لشکر میں کسی ایسے آدمی کو شامل نہ کریں جو ایک دفعہ مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان ہوا ہو۔
تاہم حضرت خالد کا ایک ایسے آزمودہ کار جرنیل تھے جو کسی بڑی سے بڑی مشکل کو خاطر میں نہ لاتے۔ وہ صرف 2000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ عراق کی عظیم الشان مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں قبائل ربی سے مزید 8000 آدمی فراہم کیے اور یوں 10,000 جمعیت کے ساتھ عراق کی سرحد پر پہنچ گئے، جہاں مسنا 8000 مجاہدین کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ اس سارے لشکر کی قیادت حضرت خالد نے سنبھال لی اور مسنا ان کے دست راست بن گئے۔ وہ ایران کے قومی خصائص اور عراق کے چپے چپے سے واقف تھے، اس لیے حضرت خالد کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ان سے ضرور مشورہ کر لیتے۔ عراق پر یلغار کرنے سے پہلے حضرت خالد نے وہاں کے ایرانی گورنر ہرمس کو خط لکھا، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو اور مسلمانوں کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں تو پھر تم خود قصوروار ہو۔ میں ایک ایسی جنگجو قوم اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جس کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تم کو زندگی۔ ہرمس کو ایک خط ملا تو اس نے تمام حالات کسرا کو لکھ بھیجے اور خود لشکر کی فراہمی میں مشغول ہو گیا۔ چند ہی روز میں وہ ایک جرار لشکر تیار کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر دربار ایران سے بھی اس کو حکم موصول ہو گیا کہ حملہ آوروں کو کسی صورت میں آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ ایرانیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان کے بہت سے دستوں نے اپنے آپ کو آہنی زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا کہ کوئی شخص میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ شہر کاظمہ کے قریب حزیر کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں پر ایسا تند و تیز حملہ کیا کہ اگر خالد مسنا اور قعقاع بن عمر تمیمی اپنے لشکر کو سنبھال نہ لیتے تو شاید ان کی صفیں ٹوٹ جاتی۔ مسلمانوں نے سنبھل کر ایسا شدید جوابی حملہ کیا کہ دشمنوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب دو بدو دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ عین معرکے کارزار میں ہرمز حضرت خالد کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے قتل نے ایرانیوں کو بددل کرنے کے بجائے اور مشتعل کر دیا اور وہ دیوانہ وار مسلمانوں پر پل پڑے۔ دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، لیکن سپہ سالار کی عدم موجودگی کے باعث بلاخر ایرانیوں پر ہزیمت کے آثار نمودار ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا میمنہ اور میسرہ بالکل برباد ہو گیا۔ باقی لشکر بدحواسی کے عالم میں بھاگ اٹھا۔ اس لڑائی میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ایرانیوں نے جن زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑ رکھا تھا وہ میدان جنگ سے جمع کی گئیں تو ان کا وزن تقریباً 7.5 من نکلا۔ اسی وجہ سے اس معرکے کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کا جو حصہ مدینہ منورہ بھیجا گیا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر کے حکم سے اسے شہر میں پھرایا گیا۔ سن رسیدہ عورتیں دیکھتی اور حیران ہو کر کہتی، امن خلق اللہ ما نرا، کیا جو ہمارے سامنے ہے خدا کی مخلوق ہے؟ گشت کے بعد یہ ہاتھی واپس عراق بھیج دیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جنگ سلاسل کے بعد حضرت خالد نے مسنا کو مفرور ایرانیوں کا تعاقب کرنے کی ہدایت کی، چنانچہ وہ ایک مضبوط دستے فوج کے ساتھ بھگوڑے ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر 2 قلعوں سے ہوا جو ایک ایرانی شہزادی اور اس کے خاوند کی ملکیت تھے۔ مسنا نے یہ دونوں قلعے فتح کر لیے اور ہزیمت خوردہ لشکر کا تعاقب پھر شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مفرور ایرانیوں کو مدائن پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ مدائن سے ایرانیوں کے ایک زبردست لشکر کی آمد کی اطلاع ملی۔ شہنشاہ اردشیر نے یہ لشکر ہرمس کی شکست کی خبر سن کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کی قیادت ایک نامور ایرانی امیر قارن کر رہا تھا۔ راستے میں جنگ سلاسل سے بھاگے ہوئے ایرانی بھی شامل ہو گئے۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس لشکر نے مزار کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت مسنا کے دستے فوج کو اس تازہ دم لشکر کی تعداد سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، لیکن وہ ایک انتہائی جری آدمی تھے۔ وہاں سے ہٹنا گوارا نہ کیا اور ایرانی لشکر کے قریب ہی ایک موزوں جگہ پر قیمہ زن ہو گئے۔ ساتھ ہی ایک تیز رفتار قاصد بھیج کر
حضرت خالد کو ایرانیوں کے عزائم سے مطلع کر دیا۔ حضرت خالد کو مسنا کا پیغام ملا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا اور اسی وقت ان کی مدد کے لیے چل پڑے۔ عین اسی وقت جب قارن مسنا کے قلیل التعداد لشکر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا تھا، خالد نے مزار پہنچ کر اس کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو ایرانی اس طرح گرجتے ہوئے بڑھے کہ زمین ہل گئی۔ ان کے دل جوش انتقام سے لبریز تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ مسنا اپنے لشکر کے ہر اول کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، اے برادران عرب، ان بزدلوں کے شور و غوغا کی پرواہ نہ کرو، میں بارہا ان کے دست و بازو آزما چکا ہوں، اپنے نیزے سیدھے کر لو اور ان کے جگر چھید ڈالو۔ یہ کہہ کر وہ ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کی کئی صفیں درہم برہم کر دیں۔ ایرانیوں نے مقدور بھداد شجاعت دی اور جنگ سلاسل سے زیادہ ثابت قدمی دکھائی، لیکن خالد بن ولید کے سیف اللہی حملے نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ 30,000 ایرانی موت کے گھاٹ اتر گئے، جن میں قارن اور بہت سے دوسرے ایرانی سردار بھی شامل تھے۔ مزار کی لڑائی کے بعد دجلہ، الیس، یوم المقر، عین التمر، دومتا، انبار، حسید، مزیح، سنا اور فراز کے مارکے پیش آئے۔ عراق چونکہ سلطنت ایران کا مستقر تھا اور کسرا کا پائے تخت مدائن اسی صوبے میں واقع تھا، اس لیے ایرانیوں نے ہر مارکے میں جان توڑ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن حضرت خالد سیف اللہ نے مسنا بن حارثہ، زرار بن عزور، قاقا بن عمر اور دوسرے جانبازوں کی مدد سے ہر مارکے میں دشمن کو عبرتناک شکست دی اور چند ہی روز میں مدائن تک میدان صاف کر دیا۔ مسنا کی بے خوفی اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایرانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے مدائن کے ایرانی مورچوں تک جا پہنچے، لیکن حضرت خالد نے انہیں مزید پیش قدمی کرنے سے روک دیا کیونکہ محاذ جنگ بہت پھیل چکا تھا۔ اسی اثنا میں مسلمان شام پر بھی حملہ آور ہو چکے تھے۔ انہوں نے کئی مارکوں میں شامیوں کو تابڑ توڑ شکستیں دے کر شہنشاہ روم ہرقل کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کی آزمودہ کار فوجیں اپنی کثیر تعداد اور اعلیٰ سامان حرب کے بل بوتے پر چند دن میں مسلمانوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیں گی، لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہوا تو اس نے کئی لاکھ رومی جنگجو کیل کانٹے سے لیس کر کے شام میں مسلمانوں کے مقابل لا کھڑے کیے۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک تھی کیونکہ مسلمان تعداد اور سامان کے لحاظ سے رومیوں کا 10واں حصہ بھی نہیں تھے۔ رومیوں کی ان جنگی تیاریوں کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد کو حکم بھیجا، عراق کے معاملات مسنا کے سپرد کر کے اپنے لشکر کے ساتھ یلغار کر کے شام پہنچو۔ حضرت خالد نے حکم پہنچتے ہی عراق کی عمارت حضرت مسنا کے سپرد کی اور خود بسرت تمام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد کے شام جانے کے بعد حضرت مسنا کے پاس بہت کم فوج رہ گئی، تاہم انہوں نے ہیرا کو مستقر بنا کر بڑے حسن و خوبی کے ساتھ مفتوحہ علاقوں کے دفاع کا انتظام کیا۔ اسی زمانے میں ایران میں ایک اور سیاسی انقلاب آ گیا۔ ایرانی عمرا نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کر وقتی طور پر اپنے باہمی جھگڑے ختم کر دیے اور بالاتفاق شہر ایران بن اردشیر کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا، اور ایران کے سبھی عوام و خاص نے اس کی اطاعت کرنے کا عہد کیا۔ شہر ایران چند دن تک تو ملک کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف رہا، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تخت نشینی کے ساتھ ہی اس کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ عربوں کا سپہ سالار نصف فوج لے کر شام جا چکا ہے اور اب عراق میں موجود باقی فوج کی عنان قیادت ایک بدوی سردار کے ہاتھ میں ہے۔ شہر ایران کے نزدیک مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کا یہ بہترین موقع تھا، چنانچہ اس نے 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر ہر قسم کے سامان حرب و ضرب سے لیس کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی مسنا کو طنز اور تحقیر سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا، میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے، اس میں بیشتر لوگ
مرغیاں اور سور چرانے والے ہیں، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح تمہارے کچومر نکالتے ہیں۔ مسنا نے خط ملتے ہی ہیرا سے روانہ ہو کر بابل کے کھنڈروں میں جا پڑاؤ ڈالا اور شہر ایران کو جواب بھیجا، یا تو تم سرکش ہو یا دروغ گو، دونوں صورتیں تمہارے لیے بری ہیں کہ اللہ کے نزدیک سرکشی اور دروغ دونوں قابل مواخذہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرغیاں اور خنزیر چرانے والوں کے سوا دوسرے لوگ ہمارے مقابلے سے جان چراتے ہیں، اور تم ایسے ہی لوگوں سے مدد لینے پر مجبور ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا مکر و فن تمہیں پر لوٹا دیا۔ ایرانی لشکر مدائن سے 50 میل کی مسافت طے کر کے بابل کے ویرانوں میں پہنچا تو مسنا نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ان کے دونوں جانباز بھائی مسعود اور مانا بھی ساتھ تھے، ایک نے میسرا سنبھال رکھا تھا اور دوسرے نے میمنا۔ ایرانی لشکر میں ایک مہیب جنگی ہاتھی بھی تھا، وہ چنگھاڑتے اور سونڈ ہلاتے ہوئے اسلامی لشکر کی طرف بڑھا تو مسلمانوں کے گھوڑے بت کے مسنا اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور کچھ جانبازوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور وہ سب اپنی تلواریں سونت کر ہاتھی پر پل پڑے۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ گئی اور وہ بہت جلد زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے ایرانیوں پر نئے جوش اور عزم کے ساتھ ایسا شدید حملہ کیا کہ جلد ہی ان کی قوت مقاومت جواب دے گئی اور وہ اپنے ہزاروں آدمی کٹوا کر بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر ایران پر اس شکست کی خبر بجلی بن کر گری اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ شہر ایران کی موت کے بعد ایران پھر انقلاب کی زد میں آ گیا۔ پہلے دخت زنا تخت نشین ہوئی، لیکن اسے جلد ہی تخت سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے شاپور اور آزرمیت خط نے تاج کسروی اپنے سر پر رکھا، لیکن ان کے بخت نے بھی یادری نہ کی۔ بلاخر قرآن دخت ایران کے تاج و تخت کی مالک بنی۔ وہ ایک دانش مند عورت تھی۔ اس نے ایران کے نامور بہادر رستم بن فراغزاد کو اپنا وزیر اور سپہ سالار مقرر کیا اور تمام ملکی معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ رستم نے برسر اقتدار آتے ہی مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ مسنا اس وقت ہیرا میں مقیم تھے۔ انہیں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ملی تو فوراً حضرت ابوبکر کو خط لکھا کہ میرے پاس بہت تھوڑی فوج ہے اور ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ فوج کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جلد کمک بھیجیں اور مجھے اپنے لشکر میں ان قبائل کو بھی شامل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں جو ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ حلق بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ جب کئی ہفتے تک اس خط کا جواب موصول نہ ہوا تو مسنا بشیر بن قصاصیہ کو اپنا قائم مقام بنا کر خود عازم مدینہ ہو گئے۔ حضرت مسنا جب مدینہ منورہ پہنچے تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق سخت بیمار تھے اور زندگی کی آخری منزل طے کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی حالت میں مسنا سے عراق کے حالات سنے اور فوراً حضرت عمر کو بلا بھیجا جنہیں وہ اپنا جانشین نامزد کر چکے تھے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو انہیں وصیت کی، اے عمر، میرا پیمانہ زندگی لبریز ہو چکا ہے، امید نہیں میں آج شام تک زندہ رہوں۔ میں جو کہتا ہوں اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ترغیب دے کر مسنا کی مدد پر آمدہ کرنا۔ کوئی مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور دین کے کام سے غافل نہ کرنے پائے۔ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں نے کون سا لائے عمل اختیار کیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر میں اس وقت کمزوری دکھاتا تو دین حنیف کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر خدا تعالی شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کے لشکر کو واپس عراق بھیج دینا، کیونکہ وہی اس علاقے کی مہمات کے لیے دوسرے لوگوں سے موزوں ہیں۔ اس وصیت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دائی اجل کو لبیک کہا اور حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے عراق جانے کی ترغیب دی۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اس لیے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔
3 دن تک یہی کیفیت رہی۔ چوتھے دن مسنا نے مجمع عام میں اٹھ کر بڑے جوش سے کہا، مسلمانوں، معلوم نہیں تم خاموش کیوں ہو؟ شاید تم ایران کو ہوا سمجھتے ہو۔ خدا کی قسم، ہم نے مجوسیوں کو آزما کر دیکھ لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہے۔ ہم نے ان کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان سے اپنی شجاعت کا لوہا منوا لیا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مسنا کی تقریر ختم ہوئی تو قبیلے بنو ثقیف کے ایک مجاہد ابو عبید بن مسعود اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، امیر المومنین، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو عبید کی جرت نے سارے مسلمانوں کو گرما دیا۔ حضرت سلید بن قیس اور حضرت سعد بن عبید انصاری بھی ان الہادہ، میں بھی اس کام کے لیے حاضر ہوں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر ہر طرف سے جہاد عراق پر جانے کے خواہش مند لوگوں کا تانتا بن گیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت مسنا کو مدد دینے کے لیے 1000 جوان منتخب کیے اور ان کا سردار حضرت ابو عبید کو مقرر کیا، کیونکہ صحابی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے دعوت جہاد کے قبول کرنے میں سبقت کی تھی اور اس طرح اپنے آپ کو سیادت کا مستحق بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے مسنا کو ہدایت کی، تم فوراً عراق روانہ ہو جاؤ، امدادی لشکر ضروری تیاری کے بعد بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ جب تک یہ لشکر نہ پہنچے لڑائی کا آغاز نہ کرنا۔ حضرت مسنا امیر المومنین کے حکم کے مطابق اسی وقت عازم عراق ہو گئے۔ مسنا ہیرا پہنچے تو سارے ایران کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ پایا۔ رستم ایران کی عسکری قوت کو نئے خطوط پر منظم کر چکا تھا۔ اس نے عراق عرب کے تمام سرحدی اضلاع میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ مسنا ایک دور اندیش اور ظریف جرنیل تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان حالات میں ان کا ہیرا ٹھہرنا مسلمانوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی فوج کو ہیرا سے ہٹا کر قفان لے آئے، جہاں ایرانی اس پر پشت کی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 1 ماہ بعد ابو عبید سقفی بھی قفان میں ان سے آ ملے۔ ابو عبید کا لشکر اب کئی ہزار جوانوں پر مشتمل تھا، کیونکہ راستے میں متعدد عرب قبائل جہاد میں شرکت کا شرف حاصل کرنے کی خاطر ان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے جنگجو بھی تھے جو فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے کے بعد تائب ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں مسنا کے مشورے پر اسلامی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ بعد میں واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسنا کا مشورہ بالکل درست تھا، کیونکہ ایران اور شام کی لڑائیوں میں ان لوگوں نے بے مثال شجاعت اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ اسی اثنا میں رستم نے 2 زبردست لشکر جابان اور شہزادہ نرسی کی ماتحتی میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ جابان نے ہیرا اور قادسیہ کے درمیان نمارک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابو عبید قفان سے نکل کر ایرانی لشکر پر حملہ آور ہوئے اور ایک خونریز جنگ کے بعد اسے شکست فاش دی۔ جابان کو ایک مسلمان سپاہی مطر بن فضہ نے گرفتار کر لیا۔ مطر جابان کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے جابان کی منت سماجت پر اسے امان دے دی۔ بعد میں مسلمانوں نے جابان کو پہچان لیا اور اسے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا۔ ابو عبید کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ جابان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ ایک مسلمان اس کو امان دے چکا ہے۔ دوسری طرف نرسی 30,000 فوج کے ساتھ کسکر میں خیمہ زن تھا۔ جابان کی بچی کچی فوج بھی اس کے لشکر میں جا کر شامل ہو گئی۔ ادھر رستم کو جب جابان کی شکست کی خبر ملی تو اس نے نرسی کی مدد کے لیے ایک امدادی لشکر جالینوس نامی ایک ایرانی امیر کی سرکردگی میں کسکر بھیج دیا۔ نرسی ابھی اس امدادی لشکر کے پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا کہ ابو عبید دریائے فرات عبور کر کے اس کے سر پر جا پہنچے۔ کسکر کے قریب سقاتیہ کے مقام پر دونوں جوانوں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ ایرانیوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن مسلمانوں کے تیز و تند حملوں کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ جلد ہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد مسلمان جالینوس کی طرف بڑھے جو بارسمار میں مقیم تھا۔ انہوں نے ایک ہی حملے میں اسے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس نے مدائن پہنچ کر دم لیا۔ اب ابو عبید نے مسنا اور کئی دوسرے فوجی افسروں کو چھوٹے چھوٹے دستے کر کے
عراق عرب کے طول و عرض میں پھیلا دیا۔ انہوں نے چند دن کے اندر اندر تمام باغی قبائل کو زیر کر لیا اور عراقیوں پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ نرسی اور جالینوس کی شکست کی خبر سن کر رستم سخت برہم ہوا۔ اس نے اپنے ایک جہاں دیدہ اور نامور افسر ذوالحاجب بہمن جادویے کو بھاری فوج دے کر اس شان سے روانہ کیا کہ ایران کا قومی جھنڈا درفش قادیانی اس کے سر پر لہراتا تھا اور بہت سے کوہ پیکر جنگی ہاتھی اس کی فوج کے آگے آگے چل رہے تھے، جن کے پاؤں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ یہ فوج دریائے فرات کے کنارے ایک مقام قسن ناطف میں قیمہ زن ہوئی۔ ادھر سے ابو عبید کسکر سے روانہ ہو کر فرات کے دوسرے کنارے پر واقع ایک مقام مروہا میں مقیم ہوئے۔ بہمن جادویے نے انہیں پیغام بھیجا کہ تم اس پار اتر کر آؤ گے یا ہم آئیں؟ مسنا، سلیت اور دوسرے صاحب الرائے مسلمانوں نے ابو عبید کو مشورہ دیا کہ ایرانی فوج کو اس طرف بلانا چاہیے، لیکن ان کے خیال میں دوسری طرف جا کر لڑنا مناسب تھا۔ چنانچہ وہ جوش شجاعت میں اپنی فوج لے کر دریا کے پار اتر گئے۔ مسنا کو ابو عبید کے اس طرز عمل سے سخت اختلاف تھا، لیکن اطاعت امیر سے انحراف ان کا شیوا نہ تھا۔ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ دریا کے پار جا کر لڑنے میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، مگر ہم بہرحال امیر کے پیچھے چلیں گے۔ بدقسمتی سے دریائے فرات کے پرلے کنارے اور ایرانی لشکر کے درمیان میدان بہت تنگ تھا، اس لیے مسلمان اپنی صف بندی مناسب طریقے سے نہ کر سکتے تھے۔ مقابلہ شروع ہوا تو ایرانیوں نے پہلے اپنے ہاتھی آگے بڑھائے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ان کی محیط صورتیں دیکھ کر بدکنے لگے۔ ابو عبید اور کئی دوسرے جانباز اپنے گھوڑوں سے کود پڑے اور تلواریں سونت کر ہاتھیوں پر ہلا بول دیا۔ وحشی ہاتھیوں نے بہت سے مسلمانوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ ابو عبید بڑھ بڑھ کر ان کی سرنوں پر وار کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھاتے تھے۔ ان کی بے پناہ جرت دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی دیوانہ وار ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عین اس وقت ایک مہیب سفید ہاتھی ابو عبید پر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کی سون مستق سے الگ کر دی، لیکن ہاتھی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ ابو عبید کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم بن مسعود سخفی نے پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک ہاتھی نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ غرض قبیلے ثقیف کے 6 بہادر اسی طرح علم سنبھال کر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ آخر مسنا بن حارثہ نے علم سنبھالا اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں باندھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھیوں کے خوفناک ریلے سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھی اور وہ بے تحاشا پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایک مجاہد عبداللہ بن مرثد سخفی نے غیرت کھا کر دریا کا پل توڑ دیا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا، لوگوں، ابو عبید کے نقش قدم پر چل کر جان دے دو یا دشمن پر فتح حاصل کرو۔ عبداللہ کے اس جذباتی فعل سے مسلمانوں کو اور بھی نقصان پہنچا اور ان کی کثیر تعداد بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے غرق آب ہو گئی۔ تاہم مسنا کچھ دوسرے سرفروشوں کو ساتھ لے کر ایرانیوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ پل تیار کرنے کا حکم دیا اور بھاگنے والوں کو پکار کر کہا، لوگوں گھبراؤ نہیں، میں ہوں مسنا، دشمن میری لاش پر سے گزر کر تمہاری طرف آ سکتا ہے، اطمینان سے پل عبور کرو۔ اسی اثنا میں مسنا پر کسی ایرانی نے نیزے کا وار کیا جو ان کی زرہ پر لگا اور اس کی ایک کڑی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، لیکن ان کے قدم لمحہ بھر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے اور وہ اس وقت تک میدان میں ڈٹے رہے جب تک کہ پل دوبارہ تیار نہ ہو گیا۔ اب وہ باقی فوج کے ساتھ نہایت منظم طریقے سے دریا کی دوسری طرف اتر گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ تاریخ میں معرکہ جسر یا پل کی لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسلمانوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 9000 میں سے ان کے 6000 آدمی شہید ہو گئے۔ بھگدڑ کے وقت اگر مسنا بے مثال جرأت و استقامت سے کام نہ لیتے تو شاید بمشکل کوئی آدمی زندہ بچتا۔ جن لوگوں نے اس لڑائی میں راہ فرار اختیار کی وہ مدتوں لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے رہے۔ بہمن جادوی نے اگرچہ اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی، لیکن اس کو مسلمانوں کا تعاقب کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں سے ہی واپس مدائن چلا گیا۔
فاروق اعظم کو معرکہ جسر میں مسلمانوں کی ہزیمت اور ابو عبید کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بے حد دکھ ہوا۔ انہوں نے تمام عرب میں خطیب اور نقیب پھیلا دیے جو لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے اور جسر کی شکست کا انتقام لینے پر عربوں کے قومی جذبے کو بانٹتے۔ تھوڑے ہی دنوں میں عرب کے طول و عرض میں آگ سی لگ گئی اور مدینہ منورہ میں ہر طرف سے جذبے جہاد سے سرشار عرب قبائل کا تانتا بن گیا، یہاں تک کہ بنو نمر اور بنو تغلب کے عیسائی سردار بھی اپنے اپنے قبیلے کے 1000 جنگجوؤں کو ساتھ لے کر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کے نزدیک یہ عرب اور عجم کی قومی جنگ تھی جس میں کسی عرب کا پیچھے رہنا بزدلی اور نامردی کے مترادف تھا۔ حسن اتفاق سے اس موقع پر قبیلے بجیلہ کے نامور سردار حضرت جریر بن عبداللہ بھی اپنے قبیلے کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اس سے پہلے ہی حضرت عمر مسنا کو ابو عبید کی جگہ عراق میں مقیم مسلمان فوج کا سپہ سالار مقرر کر چکے تھے۔ حضرت جریر کو انہوں نے ایک زبردست لشکر دے کر حضرت مسنا کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر جواں ہمت مسنا نے سرحدی اضلاع میں نقیب بھیج کر ایک بڑی فوج جمع کر لی تھی اور بویب کے مقام پر قیمہ زن ہو گئے۔ حضرت جریر بھی امدادی فوج لے کر بویب میں ان کے ساتھ آ ملے۔ دوسری طرف ایران میں رستم اپنے مخالفوں پر غالب آ گیا۔ رستم نے مسلمانوں کے دوبارہ جمع ہونے کی خبر سنی تو اس نے مہران بن مہروے ہمدانی کو 12,000 جنگجوؤں کا لشکر دے کر مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ایرانی فوج کے کئی دستے اور ایران کے حامی قبائل بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یوں مہران کے جھنڈے کے نیچے 1,00,000 سے بھی اوپر فوج جمع ہو گئی۔ مہران برقباد بن کر بویب پہنچا اور دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے سامنے قیمہ زن ہوا۔ دوسرے دن اس نے مسنا کو پیغام بھیجا کہ تم دریا عبور کر کے ادھر آؤ گے یا ہم ادھر آئیں گے۔ مسنا کو جسر کا واقعہ یاد تھا۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تم ادھر آ جاؤ۔ مہران نے دریا عبور کر کے مسلمانوں کے مقابل اپنی فوج اس طرح آراستہ کی کہ سب سے آگے زرہ پوش پیادے تھے، ان کے پیچھے جنگی ہاتھی جن پر نہایت ماہر تیر انداز سوار تھے، داہنے اور بائیں سواروں کے دستے تھے۔ حضرت مسنا نے بھی نہایت ترتیب سے اپنی صفیں درست کی اور پھر اپنے سیماب صفت گھوڑے پر سوار ہو کر ساری فوج کا چکر لگایا۔ وہ ہر ایک قلم کے نیچے کھڑے ہو کر مجاہدین کی ہمت باندھتے اور ان سے کہتے تھے، مجھے امید ہے کہ تم آج عرب کی شجاعت اور شرافت پر داغ نہیں لگنے دو گے، اور خدا کی قسم میں آج اپنے لیے اسی چیز کا طلبگار ہوں جو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ مسنا کی ولولہ انگیز تقریروں نے مسلمانوں کے دل میں شوق شہادت کے شعلے بھڑکا دیے۔ جس وقت وہ صفیں درست کر رہے تھے، ایک مسلمان جوش جہاد میں اپنی صف سے نکل کر ایرانیوں کی طرف بڑھا۔ مسنا نے اپنے نیزے سے اسے پیچھے دھکیل دیا اور کہا، تمہارا باپ نہ ہو، اپنی جگہ کھڑے رہو، جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنے دل کے ارمان پورے کر لینا۔ ایرانیوں نے حملہ کرنے سے پہلے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مسنا نے اپنی فوج کو پکار کر کہا، یہ نامردانہ شور و غوغا ہے، اس کا جواب تم اپنے تیروں اور نیزوں سے دو۔ مسلمان ابھی ہتھیار سنبھال ہی رہے تھے کہ ایرانی فوج نے حملہ کر دیا۔ حضرت مسنا نے نہایت ہمت سے اپنے لشکر کو سنبھالا اور پھر دستور کے مطابق 3 تکبیریں کہہ کر ایرانیوں سے نبرد آزما ہو گئے۔ ایرانیوں کا حملہ اتنا تند و تیز تھا کہ مسلمان لڑ کھڑا گئے اور بنو اجل کی صفیں بے ترتیب ہو گئی۔ مسنا نے انہیں پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو رسوا نہ کرو اور پیچھے ہٹنے کے بجائے کٹ مرنے کو ترجیح دو۔ بنو اجل یہ پیغام ملتے ہی سنبھل گئے اور جم کر لڑنے لگے۔ اب لڑائی کا میدان خوب گرم ہو گیا اور کئی گھنٹے تک اس زور کا رن پڑا کہ دست جبل کانپ اٹھے۔ مسنا اس جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ سر پیر کا ہوش نہ تھا۔ ان کے پہلو بپہلو بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی سردار ابن الفہر تغلبی اور انس بن ہلال بھی داد شجاعت دے رہے تھے۔ عین معرکہ کارزار میں مسنا کے بھائی مسعود بن حارثہ شیبانی مہلک زخم کھا کر گرے اور نزا کے عالم میں پکار کر کہا، اے فرزندان بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند کرے گا۔ خبردار،
میری موت سے تمہارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے۔ اس وقت مسنا نے بھی مسلمانوں کو پکار کر کہا، مسلمانوں، شرفا کے جان دینے کی یہی ادا ہوتی ہے، تمہارے علم ہرگز نہ جھکنے پائیں۔ اسی اثنا میں انس بن ہلال بھی شدید زخم کھا کر گر پڑا۔ مسنا نے اسے اپنے شہید بھائی کے پہلو میں لٹایا اور پھر شمشیر بدر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت تک ایرانی فوج کے بڑے بڑے افسر مارے جا چکے تھے، لیکن مہران ابھی تک جم کر لڑ رہا تھا۔ بنو تغلب کے ایک نوجوان نے اسے تاڑ لیا اور یکایک تلوار سونت کر اس پر جا پڑا۔ مہران گھوڑے سے گرا تو نوجوان اچک کر اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند نعرہ لگایا، میں ہوں تغلب کی اولاد اور ایرانی سپہ سالار کا قاتل۔ ایرانی فوج اپنے سپہ سالار کا قتل ہوتے دیکھ کر بددل ہو گئی اور نہایت ابتری کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسنا فوج کے چند مضبوط دستے ساتھ لے کر پل پر پہنچ گئے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کا راستہ روک کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ بروایت ابن خلدون 1,00,000 کے قریب ایرانی مسلمانوں کی تلواروں کا نشانہ بن گئے اور ہزاروں دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ بویب کی لڑائی میں جس قدر ایرانی قتل ہوئے، کسی دوسری لڑائی میں انہیں اتنا جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ بویب کے میدان میں مدتوں ایرانیوں کی ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے رہے۔ مسافر ادھر سے گزرتے تو ان کی زبانوں پر بے اختیار عبرت کے الفاظ جاری ہو جاتے۔ بویب کا مارے کا فی الحقیقت مارے کے جسر کا بھرپور جواب تھا۔ اس لڑائی میں 1,00,000 ایرانی مقتولوں کے مقابلے میں صرف 100 مسلمان شہید ہوئے اور ایک مسلمان نے 10 ایرانیوں کو قتل کیا۔ اسی لیے یہ لڑائی یوم العاشار بھی کہلاتی ہے۔ معرکہ ختم ہوا تو مسنا اپنے بھائی مسعود اور عیسائی سردار انس بن ہلال کی لاشوں سے چمٹ گئے اور رقت انگیز لہجے میں ان کی شجاعت کو خراج تحسین ادا کیا۔ پھر مسلمان شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہا، خدا کی قسم، ان لوگوں نے اپنی شجاعت، استقامت اور بے خوفی کے جھنڈے گاڑ دیے اور جان کا نذرانہ دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ معرکہ بویب کے بعد خالد بن ولید کی طرح سارے عراق میں مسنا بن حارثہ کا طوطی بولنے لگا۔ انہوں نے کچھ فوجی دستوں کو مدائن کے بالمقابل صابات پر یلغار کرنے کا حکم دیا اور کچھ دستے اپنے ساتھ لے کر قرافس اور انبار پر حملہ آور ہوئے۔ ان دنوں وہاں ایرانیوں کا ایک سالانہ میلہ لگا ہوا تھا اور بازار ہر قسم کی نقد اور اجناس سے پر تھے۔ ایرانی پہلی ہی جھڑپ میں بھاگ کھڑے ہوئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ ادھر بویب کی شکست کی خبر مدائن پہنچی تو سارے ایران میں کہرام مچ گیا اور غیرت قومی نے ہر ایرانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بھوکی اور ننگے عربوں میں جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ تخت کیانی کی آرزو کرنے لگے۔ ایرانیوں نے اب اپنے سارے اختلافات فراموش کر دیے اور ملک پران دخت کو تخت سے اتار کر ایک نوجوان شہزادے یزدگرد کو تخت پر بٹھایا۔ ایران کے تمام خاص و عام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے اور قومی غیرت اور جوش نے سارے ملک میں آگ سی لگا دی۔ جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا وہاں بھی بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے اور مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گر گئے۔ مسنا نے تمام حالات دربار خلافت میں لکھ بھیجے۔ وہاں سے حکم موصول ہوا کہ اپنی فوجیں سمیٹ کر سرحد عرب کی طرف ہٹاؤ اور ربیع اور مضر کے قبیلوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا بھیجو۔ مسنا نے اس حکم کی تعمیل کی اور اپنی فوجوں کو سمیٹ کر مقام ذوقار میں مقیم ہو گئے اور مدینہ منورہ سے مزید احکام کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر خلیفۃ المسلمین عمر فاروق عراق کے حالات سن سن کر سخت مضطرب تھے اور بار بار جوش میں آ کر کہتے تھے، خدا کی قسم، میں ملوک عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ انہوں نے تمام عرب قبیلوں میں قاصد دوڑا دیے کہ لوگ مجوسیوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ ان کی دعوت جہاد پر سارے عرب نے لبیک کہا اور ہر طرف سے لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مدینہ پہنچنے لگے۔ البتہ جو لوگ عراق عرب کی سرحد کے نزدیک تھے وہ براہ راست مسنا کے پاس ذوقار پہنچ گئے۔ جب مدینہ منورہ میں مجاہدین کی بڑی تعداد جمع ہو چکی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ خود ایرانیوں کے مقابلے پر جائیں، لیکن صحابہ نے روکا
کہ آپ کا مدینے میں رہنا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق مہم کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت سعد 30,000 مجاہدین کو لے کر عراق کی طرف بڑھے اور سالبہ میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ مسنا کی 8,000 فوج بھی اس بڑے لشکر میں آ ملنے والی تھی۔ بعد میں فوج شراف کے مقام پر حضرت سعد کے لشکر میں شامل بھی ہو گئی، لیکن افسوس کہ اس میں مسنا نہیں تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے، مسنا کو معرکہ کے جسر میں شدید زخم آئے تھے، گو انہیں عارضی طور پر افاقہ ہو گیا تھا، اور معرکہ بوئب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی تیغ شجاعت کے جوہر دکھا کر ایرانیوں کو دنگ کر دیا تھا۔ لیکن قیام ذوقار کے دوران میں ان کے زخم بگڑنے لگے اور کسی علاج سے مندمل نہ ہوئے۔ مسنا کو یقین ہو گیا کہ اب خالق کی طرف سے بلاوا آیا ہی چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی جگہ بشیر بن خصاصیہ کو فوج کا امیر مقرر کیا اور انہیں وصیت کی کہ حضرت سعد کو میرا پیغام پہنچا دینا، جہاں تک ممکن ہو سکے عرب کی سرحد کے قریب رہ کر ایرانیوں سے جنگ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے تو پھر بے دریغ ایران کے اندر گھس جائیں، اور اگر خدا نخواستہ مسلمان ایرانیوں کو مغلوب نہ کر سکے تو اپنے ملک کی سرحد کے اندر جا کر دوبارہ منظم ہو کر یلغار کرے۔ اس وصیت کے بعد بنو شیبان کے اس عظیم شہ سوار نے دائی اجل کو لبیک کہا، اور خاک ذوقار نے اس کے جسد خاکی کے لیے اپنی آغوش وا کر دی۔ حضرت سعد اور دوسرے مجاہدین نے مسنا کی وفات کی خبر سنی تو انہیں بے پناہ صدمہ ہوا، کیونکہ اس نازک وقت میں وہ ان کے نہایت قوی دست و بازو ثابت ہوتے۔ مسنا کی وفات کی اطلاع حضرت عمر کو دی تو انہوں نے اپنے جواب میں حضرت سعد کو قریب قریب ویسے ہی ہدایت لکھ کر بھیجی جو مسنا نے اپنی وصیت میں بیان کی تھی۔ مسنا بن حارثہ اگرچہ عقیر عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاص، ایثار، سرفروشی، بے خوفی، استقامت اور تدبر کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے، ان کی بنا پر ہم انہیں بلا تعمل اسلام کے صف اول کے مجاہدین و قائدین میں شمار کر سکتے ہیں۔ محمد حسین ہیکل کے الفاظ میں، اگر حضرت خالد بن ولید کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ایک عدیم النظریہ سپہ سالار اور اللہ کی تلوار ہیں، تو مسنا بن حارثہ کی اس اولیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسلامی سلطنت کے بساط گستروں کی صف اول میں تھے، اور ان کا شمار اس کے دانشمند اور طاقتور بانیوں میں کیا جائے گا۔ فتح عراق کی بساط سب سے پہلے انہی نے بچھائی۔ وہ ایک آزمودہ کار قائد تھے جنہوں نے انتہائی نازک موقعوں پر مسلمانوں کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ وہ ایک ایسے مدبر تھے جنہوں نے مذہبی اختلاف کے باوجود عراق کے تمام عربی نسل قبائل کے دل موہ لیے تھے، اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر بوئب کی جنگ میں ایرانیوں پر وہ کاری ضرب لگائی جسے ایرانی ہمیشہ سینکتے رہے، اور جس کے بعد انہیں کبھی فتح کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون